وزیر خارجہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا تھا اس کو پوری طرح انڈورس کیا ہے، اور وہ پاکستانی عوام کی ترجمانی تھی جو ہمارے وزیر خارجہ نے کیا ہے، اور جس طرح کا جواب ان کو ڈیزرو کرتے تھے ان کے وزیر خارجہ جو ہیں، اس طرح کا جواب ان کو دیا گیا، اور پوری ان کو ڈیزرو کرتے تھے ان کے وزیر خارجہ جو ہیں، اس طرح کا جواب ان کو دیا گیا، اور پوری قوم جو ہے اس کے وزیر خارجہ کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے، اور اس سٹانس کے ساتھ، اس نیریٹو کے ساتھ، اس بیانیے کے ساتھ جو ہے قوم پوری اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری جو آئٹم تھا وہ توشہ خانہ کا تھا، وہ آلریڈی میرا خیال ہے اس کے اوپر بریفنگ ہو چکی ہے، اور یہ توشہ خانہ کی جو فلم ہے یہ چلتی رہے گی، اس کے خاصے چور لگیں گے ابھی، تو یہ بڑی لمبی سٹوریز ہیں جو آنے والے دنوں میں کچھ آپ کو معلوم ہو گئی ہیں اور کچھ جو ہے معلوم ہو جائیں گی۔ اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا، آج سے کچھ 6-7 ماہ قبل جو ہے کابینہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا فرض مجھے سونپا گیا تھا، اس میں کابینہ کے اور بھی افراد تھے، انہوں نے توشہ خانہ کے متعلق جو ہے آج سے 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے بلکہ ایک رپورٹ بنا کے ایک نیا اس کا طریقہ کار بنا کے جو ہے گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر دیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے 2-3 روز میں اس کو فائنلائز کر دیا جائے گا۔ اس میں توشہ خانہ کا جو پروسیجر ہے اس کو بالکل ٹوٹل اوور آل کیا گیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ڈسکریشن کی جو ہے گنجائش نہیں چھوڑی گئی کہ کوئی اپنی من مرضی کے ساتھ یا کوئی ایل انٹینشن کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ بھی کوئی نہیں اس کو اویل کر سکے گا، اور بد نیتی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب میں آتا ہوں مین جو موضوع ہے ہمارا، جو جس پہ 1.5-2 گھنٹے بحث ہوئی ہے، اور پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر نے اس سلسلے میں 3-4 میٹنگز جو ہیں لی ہیں، اور جمعرات کو جو ہے اس کے اوپر ایک جو فائنل کنکلوسیو میٹنگ ہوگی۔ کل اور پرسوں میں ہم تمام صوبوں سے اس پالیسی کے متعلق ہم گفت و شنید کریں گے، ان کی رائے لیں گے، اور ان کی رائے کو انکارپوریٹ کر کے یہ ٹیلی فون ذرا تھوڑا سا جو ہے ان کو بند کر دے، جس کا ٹیلی فون بند کر دیں جی۔ تو یہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے شخص، جو ہے اس کا فوکس نہیں رہتا، تو وہ مینلی ایک قوم کو جو ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں، قومی وسائل ہیں، اس میں اپنے آپ کو محدود رکھنا، اپنے لائف سٹائل کو، اپنی روٹین کو، اپنے رہنے سہنے کو، اپنے طور اتوار کو، یہ سارا محدود کرنا جو ہے اس پالیسی کا مقصد ہے، جس میں کفایت شعاری کی جو ہے نا وہ ایک پالیسی جو ہے وہ دی جائے گی۔ اس کے جو مین کانٹورز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کمیٹی میں جو تھے وزراء، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور اس کمیٹی کے سیکرٹری جو تھے، سیکرٹری پاور راشد انگڑیال صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ تھے، اور اس میں جو ہے وہ منسٹر آف ڈیفنس اس کے کنوینئر، اور منسٹر آف پاور، منسٹر آف ایویشن اینڈ ریلویز، منسٹر آف کامرس، منسٹر آف کلائمیٹ چینج، منسٹر آف پلاننگ، Minister of Industry and Production, Minister of Law and Justice, Minister of Board of Investment, Minister of Information and Broadcasting, Minister of Finance, Minister of Power Division, Minister of Petroleum, اور Secretary Science and Technology۔ 4 سیکرٹریز تھے، اور 1 2 3 4 10 جو ہے اس میں منسٹرز تھے۔ اس میں جو ایسٹیمیٹس ہم نے بنائے ہیں کہ اگر ورک فرام ہوم 20% اگر جو ورک فورس ہے گورنمنٹ کے اداروں میں، اگر وہ گھر سے کام کرے 20% روٹیشن بیسس کے اوپر، تو 56 ارب روپے کی بچت ہے سالانہ۔ 56 ارب، یہ
تخمینہ جو ہے نا 15-20% کم رکھا گیا ہوا ہے، اس کو انفلیٹ نہیں کیا گیا ہوا. اور دوسرا جو ہے ویڈنگ ہالز کے ٹائمنگ جو ہے نا وہ 10 بجے شام 10 بجے رات تک جو ہے لمٹ کر دیے جائیں گے. آلریڈی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، کہیں پہ آبزرو ہو رہا ہے کہیں پہ نہیں ہو رہا. ریسٹورینٹس، ہوٹلز اور مارکیٹیں جو ہے نا وہ 8 بجے بند ہو جائیں گی. اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ ریسٹورینٹس اور جو ہیں وہ ان کو آگے تک لے جایا جائے، گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آگے کر دیا جائے. لیکن بیسیکلی اس سے 62 بلین روپے کی جو ہے نا وہ بچت ہوگی. ہمارے یہاں پہ پنکھے جو پرانے ہیں وہ تقریباً 120 سے 130 جو ہے نا وہ کنزیوم کرتے ہیں واٹس بجلی، جو ہے جو بھی بجلی کا وہ ہے یونٹ جو ہے. جو اب پنکھے مارکیٹ میں اب نئے بن کے آ رہے ہیں، جو پنکھے جو اس کے وہ تقریباً 40 سے 60 کر رہے ہیں، تو تقریباً آدھا جو ہے فرق، بلکہ دگنا فرق ہے. اس سے 15 ارب روپیہ جو ہے نا وہ بچت ہوگی. اس کے بعد یہ بلب جو ہے جو آپ نے یہ یہاں لگے ہوئے ہیں، یہ LED بلبز ہیں. اور جو پرانے بلب تھے جو ٹرانسپیرنٹ تھے اور بیچ میں ان کا وہ جو بھی ہوتا ہے ایلیمنٹ جو ہے انکینڈسنٹ بلب جو ہے، پارڈن مائی اگنورینس، تو اس میں 23 ارب روپے کا جو ہے نا بچت ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ تو سیدھا جو ہے نا وہ کیش کی بچت ہے. لیکن انرجی ایفیشینٹ جو ہے، اگر گھروں میں فینز کا، ایئر کنڈیشنر کا اور آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے، یہ تقریباً جو ہے نا 3,300 اور 6,200 تقریباً 8-9 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے نا آپ آن ایوریج جو ہے نا بچا سکتے ہیں. اس سے آپ حساب لگائیں کہ فیول کی کتنی آپ کی بچت ہوگی. جو انرجی ہماری فیول کے اوپر ہے، زیادہ تر فیول کے اوپر ہے. آہستہ آہستہ ہم شفٹ کر رہے ہیں اس کو رینیوبلز کے اوپر، لیکن جب تک ہے ہمیں یہ اقدامات جو ہیں ضروری ہیں. آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے یہ ہم تقریباً اس وقت 28 ارب یعنی بلین 28 ارب روپیہ منتھلی جو ہے ہم اس کی پیمنٹ، یہ سیونگ ہوگی. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے کہ یہ کونیکل بیفلز جو ہیں یہ اس میں ڈالتے ہیں آپ گیزر کے اندر جو ہے نا. اس کی ایک کیمپین ہم چلا رہے ہیں کہ جو گیس دینے والی کمپنیز ہیں وہ یہ پرووائڈ کریں گی جو سٹینڈرڈ ہے ان کے مطابق. اور بل میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا یہ زیادہ مہنگی چیز نہیں ہے، یہ بلکہ مہنگی چیز ہے ہی نہیں ہے. یہ اس سے جو ہے نا ہمیں 92 ارب روپیہ سال کا جو ہے نا بچے گا، 92 ارب روپیہ. اچھا، اور یہ اسٹریٹ لائٹس جو ہے اگر آلٹرنیٹ جلائی جائیں، یعنی جو لگاتار ایک ہی رو میں جو ہے وہ نہ جلائی جائیں، ایک جلائی جائے دوسری جو ہے نہ جلائی جائے، اس سے 4 ارب روپے کی جو ہے بچت ہے. اور ای بائکس جو ہے جو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے، بلکہ آہستہ نہیں، ایک کم بڑی محدود مدت کے اندر جو ہے ہم وہ بائکس جو ہیں جو پریزنٹلی جو پیٹرول پہ چل رہی ہیں وہ فیز آؤٹ ہو جائیں گی. اس کی جگہ الیکٹرک بائکس جو ہیں آ جائیں گی. اس کی آلریڈی امپورٹ سٹارٹ ہو چکی ہے. اس وقت جو بائکس کی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو فیز آؤٹ کر کے، اور جو اس وقت ایگزسٹنگ بائکس جو ہیں ان کو بھی اگر ماڈیفائی کیا جائے تو وہ بھی ہو سکیں جو ہے. اس سے ہماری تقریباً 86 ارب روپے کی جو ہے نا بچت ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ الٹیمیٹلی اگر آپ ان کو ٹرانسلیٹ کریں تو سینکڑوں ارب روپیہ جو ہے نا وہ بچت ہوتی ہے. اس کے اور بھی جو ہے نا وہ اس میں لوازمات ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ آگاہی کے لیے، عوام کی آگاہی کے لیے جو ہے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جو ہے وہ ایک بڑی افیکٹو کیمپین جو ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہوگی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اویلیبل ہوگی، وہ چلے گی وہاں پہ تاکہ لوگوں کو اس کی آگاہی ہو سکے. اس کے لیے
جو بھی میڈیا کے لوازمات ہیں یا جو مختلف انسٹرومنٹس ہیں ان سے کام لیا جائے گا. اس کے بعد واٹر کنزرویشن آ جاتی ہے. ہمارے 69% واٹر جو ہے ہمارا ایگریکلچر میں یوز ہوتا ہے. وہ پانی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے، بلکہ زیادہ تر نہیں، تقریباً 100% جو ہے فلڈ اریگیشن کے ذریعے ہوتا ہے. فلڈ اریگیشن ایک تو پانی جو ہے بہت تقریباً 80-90% اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہ سیو ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ فلڈ اریگیشن سے جو ہے نا زمین کے اوپر جتنے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ ایک دم سارے نیچے چلے جاتے ہیں، اور جو بھی سبزیاں، جو بھی فصل کاٹی جاتی ہے اس میں اس طرح کی نیوٹرینٹس نہیں آتے جتنا اگر آپ ڈرپ اریگیشن یا کسی اور اریگیشن کے میتھڈز سے جو ہے نا وہ اسے استعمال کریں. اس میں واٹر ہارویسٹنگ کی ہوگی کہ گھر جو بنائے جائیں وہ پانی جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے وہ سب سرفیس واٹر پہ جا کے شامل ہو اور پانی ضائع نہ ہو. مثلا بارش کا پانی ہے، بارش کا پانی اب جو ہے نا وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے، سیور میں چلا جاتا ہے، کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے. اس کی جو ڈسپوزل جو ہے وہ ڈائریکٹلی جہاں پانی ہے نیچے، جہاں سے پمپ پانی نکالتے ہیں وہاں پہ جا کے شامل ہو. یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں، ہمارے ہمسایہ ملکوں میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بیسیکلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن ہم تمام صوبوں سے کہیں گے کہ وہ اب اگلے 2 روز میں ہم صوبوں سے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں اس کے جو مختلف کانٹورز ہیں اس پالیسی کے، اس پروگرام کے، ان سے ان کو آگاہ کریں گے، ان کو آن بورڈ لیں گے، اور 4 صوبوں کو ہم اپروچ کریں گے. جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس کے باوجود جو ہے 4 صوبوں کو اپروچ کیا جائے گا، اور ان کو یہ ایک نیشنل پروگرام ہے، ایک قومی پروگرام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کنسنسس کے ساتھ لانچ کیا جائے. تو اگلے 2 روز میں یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے گی، اور جمعرات کو فائنل اپروول جو ہے اس ساری کنزرویشن پالیسی کی جو ہے. لیکن یہ ساری دنیا میں 6 بجے، 6:30 بجے، 7 بجے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ رات کو 12:30، 1 بجے، 2 بجے تک مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں. صبح مارکیٹیں جو ہے 12 بجے کہیں کھلتی ہیں، کہیں 1 بجے کھلتی ہیں، کہیں 2 بجے کھلتی ہیں. تو ہم جو ڈے لائٹ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے سورج کی روشنی سے، اس کو تقریباً 50% آف دا ٹائم جو ہے استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہم لائٹیں جلا کے جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں دفاتر کے اندر شینڈلر چل رہے ہوتے ہیں، بے تحاشا لائٹیں کھلی ہوتی ہیں. منیمم لائٹ سے جو استعمال ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس قسم کی ویسٹیج جو ہے لوگ جو ہے شام کو شاپنگ کے لیے نکلتی 7:30 8 بجے کے قریب ہیں. یہ ایک بیہیویئر کا جو پیٹرن ہے یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ملک جو ہے اس وقت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک سنگین معاشی صورتحال ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادات جو ہے نارمل کر لیں. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ جی آپ کوئی بیلٹ ٹائٹننگ کریں اور آپ کو کوئی مشکلات کا، آپ صرف اپنی عادات بدل دیں. جو ہمارے والدین جو ہے، آپ میں سے ینگسٹر جو ہیں ان کے تو والدین تو میری عمر کے ہی ہوں گے، لیکن جو ہمارے والدین جو ہیں، بلکہ آپ کے بھی والدین، سب کے جو ہے پچھلی جنریشن جو ہے، جو میری جنریشن ہے یا میرے بزرگوں کی جنریشن ہے، وہ سارے جو ہے رات کو تمام ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی تھی، مارکیٹوں کی اور ہر قسم کی ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی. بازار جو ہے 6:30 7 بجے تک بند ہو جاتے تھے. اب یہ رواج جو ہے یہ کب سٹارٹ ہوا، کیوں سٹارٹ ہوا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اپنے وسائل میں رہنا ہے، اپنے مینز میں رہنا ہے، جو ہمارے حالات ہیں معاشی ان میں رہنا ہے، تو ہمیں یہ ساری چیز جو ہے سکیڑنا ہوگی. اس چادر میں جس میں جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، اگر اس میں جو ہے اس وقت کبھی پاؤں کور کریں تو سر باہر ہوتا ہے، سر کور کریں تو پاؤں باہر ہوتا ہے. اگر اس چادر میں ہم نے سمٹنا ہے تو پھر ہمیں اپنی عادات جو ہیں وہ بدلنی ہوں گی. چادر اگر بڑی ہو جائے گی تو پھر آپ ہو سکتا ہے ریلیکسیشن ہو، لیکن جن ملکوں کے بعد دولت کا کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے،
آپ یہ ہمارے گلف کے کنٹریز میں بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی 8 بجے قریب مارکیٹیں وہاں پہ بند ہو جاتی ہیں، شاپنگ مالز بند ہو جاتی ہیں، کہیں کہیں 9، 9:30، 10 بجے تک بج جاتی ہیں. لیکن یہ 2 بجے والا رواج جو ہے یا 1 بجے والا رواج جو ہے یہ سمجھ نہیں آتا. ماسوائے جو فارمیسیز ہیں یا کوئی اس قسم کے جو ایمرجنسی والے یہ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے فائنلائز ابھی تھرسڈے کو جو ہے یہ ہو جائے گا، یہ صوبوں سے مشاورت کے بعد جو ہے تاکہ ان میں سے بہت سی چیزیں بلکہ میجورٹی چیزیں جو ہیں صوبوں نے کرنی ہیں. تو یہ ساری، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں گی 6-7 مہینے سے یہ ایکسرسائز چل رہی تھی اور یہ اپنی فائنل سٹیج پہ یہ پہنچ چکی ہے. سیاسی جو اس میں کنسلٹیشن ہے وہ 4 صوبوں سے ہو جائے گی اور ہم ان کو کنونس کریں گے کہ یہ نیشنل ایمرجنسی کے تقاضے ہیں کہ ہم یہ پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ سارا کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے اور بڑی لمبی کل شام کو بھی شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ لی ہوئی تھی. وہ بھی میرا خیال ہے 2-2.5 گھنٹے راشد 2.5 گھنٹے چلی ہے میٹنگ جو ہے، اور اس میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بڑی ارکریزی اس میں انویسٹ ہوئی ہے ساری پالیسی کے اندر. اور یہ اٹ ول بی بیکم دا پارٹ آف آر نیشنل ایتھوس. یہ ہمارا جو ایک قومی کلچر ہے یہ اس کا حصہ بنے گی. یہ پالیسی جو ہے کفایت شاری جو ہے اس میں آپ کی معاشی نجات بھی ہے. آپ کو جو معاشی مشکلات اس کو آپ ساری قوم کو اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہیں، بجلی میں، پیٹرول میں، گیس میں، سبزیوں میں، گوشت میں، ہر چیز میں یہ اس پہ بڑا امپیکٹ ہوگا. اور لانگ ٹرم جو ہے جب آپ کا ہیبٹ پیٹرن چینج ہوگا، آپ کے لائف سٹائل چینج ہوگا، آپ کی عادتیں، آپ کے اعتبار چینج ہوں گے، تو اس سے میرا خیال ہے کہ فیملی لائف کے اوپر بھی ایک بڑا خوشگوار اثر آئے گا. فیملی لائف بھی جو ہے وہ بھی انرچ ہوگی. ہماری جو روایات، ہماری ٹریڈیشنز جو ہیں جو ہم نے ان سے ڈپارچر کیا ہوا ہے، وہ ہم واپس لوٹیں گے ان روایات اور ان فیملی ٹریڈیشنز کی طرف، جس میں فیملی جو ہے وہ اس یونٹ کا ایک اپنا تقدس ہے، ایک اپنی اس کی ویلیو ہے. جو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی جو عادات جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں اس میں یہ ویلیوز جو ہے نا ان کی وقت بھی جو ہے نا وہ کم ہوئی ہے. تو میں اپنے کارا صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اس کے بعد کوئی سوال جواب ہوں گے تو راشد صاحب جو ہیں وہ ان کا جواب بھی دیں گے، کوئی ٹیکنیکل ہوں گے تو مریم جواب دے دیں گی. بہرحال وی آر اوپن ٹو کوشچن. کارا صاحب شکریہ. قائد صاحب آپ نے تفصیل تو ساری کر دی. ٹھیک ہے بیٹا، میں آواز سے ذرا زور سے بول رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے تھوڑا سا یار تو تھلے کڈن واسطے باقی سارے تھلے چھوڑ دیتا ہے. بہت شکریہ. تو خواجہ صاحب نے تفصیل تو بیان کر دی. سب سے 2 چھوٹی مختصر باتیں. ایک تو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ نے اپنے ورثے کے مطابق اس حکومت کی بھرپور طریقے سے ترجمانی کرتے ہوئے اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق انہوں نے پاکستان کا، کشمیریوں کا، ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا اور دیگر جو مائنارٹیز ہیں ان سب کا ایک مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ جو ہمارے اوپر دہشت گردی کے الزامات دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں لگائے جاتے ہیں. ہم سب سے بڑا دہشت گردی کا شکار ملک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے، جانی بھی، مالی بھی. اور ہمارے ساتھ دہشت گردی کے واقعات مسلسل کیے جا رہے ہیں جس کی بیکنگ انٹرنیشنلی موجود ہے. اس کی نشاندہی ہم بار بار کرتے رہے اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اقوام متحدہ کے اس پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے وہ کھل کے بیان دیا جس پہ ہندوستان کے اندر بڑی چیخیں نکلی ہیں، بڑی تکلیف اٹھی ہے. لیکن کچھ بھی ہو، سر کی قیمت لگاؤ، ہمیں سروں کی پرواہ نہیں ہے. پاکستان کے مقدمے کو پیچھے نہیں ہونے دیں گے، انسانیت کا مقدمہ آگے رکھ کے لڑتے رہیں گے. یہی ہمارا فیصلہ ہے اور ہمیں اپنے لیڈر پہ، اپنے فارن منسٹر پہ، اپنے وزیر خارجہ پہ فخر ہے، چیئرمین پہ. اور آج یہی وزیر اعظم صاحب نے، کابینہ نے ان کو اپریشیٹ کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. دوسری گزارش یہ ہے، خواتین و حضرات، ملک یقیناً اس وقت مشکل حالات میں ہے. روز آپ بھی بات کر رہے ہیں،
चौको चौराहों में बैठ के, चौपालों में बैठ के, अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के, मीडिया के अंदर भी यही डिबेट जारी है कि मुल्क के अंदर बहरान बहुत बड़ा है और इस वक्त अपोजिशन का लीडर इमरान खान बैठा हर रोज हमारे ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक नया हमला करता है कि जी हम कोई डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा ऐसे। जो इक़दामात हुकूमत उठा सकती है वो तो उठा रही है, लेकिन कुछ चीजें वो भी हैं जो हमें देखनी है कि कौम की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स चाहिए। हुकूमत अपने औकात कार में तब्दीली करना चाह रही है, उससे ये तस्वर नहीं होगा कि शायद कोई काम खराब होगा। सारी चीजें बड़ी डिटेल देखी गई और इससे बचत बुनियादी तौर पे लोगों की भी है, हुकूमत की भी है, और जो फॉरेन करेंसी, जो एक एक डॉलर हम बचा रहे हैं, अपनी बेल्ट टाइट करके बैठे हुए हैं और बड़े मुश्किल हालात का सामना है। आज हम जरा गौर करें, ये सारी वो रकूम है जिसका जिक्र ख्वाजा साहब ने किया, जो बुनियादी तौर पे फॉरेन करेंसी की सूरत में हमें बचेंगी। हम इस वक्त गैस बाहर से मंगवा रहे हैं, तेल बाहर से मंगवा रहे हैं, जो बिजली पैदा करने में हमारे तेल के कारखाने और कोल इस्तेमाल होता है वो बहुत महंगा है। ये सारी वो नेशनल सेविंग है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि 8 बजे तजवीज दे रहे हैं, अभी तो खैर सुबह से बात करें कि ख्वाजा साहब 8 बजे मार्केट क्लोजर हो, तो इसके खिलाफ एक लोगों के अंदर एक बहस छेड़ी जाएगी, हमारे मुखालफिन भी छेड़ेंगे। लेकिन ये याद रखिए, दुनिया में कोई तरक्की याफ्ता कौम ऐसी नहीं, एक भी, जो जल्दी सोने वाली और जल्दी उठने वाली ना हो। ये कौमी आदतें जिन कौमों की हैं वही कौमें दुनिया में तरक्की याफ्ता है। बाकी जो तेल से अमीर हुए हुए मुल्क है उनके मिजाज और है, लेकिन दुनिया में कामयाबी की दलील ये गिनी जाती है, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स। तो हुकूमत ने ये जो इक़दाम उठाने का फैसला किया है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लोगों की तकलीफ को भी देखा गया है। हम भी आप में से हैं। सारी चीजें एट लेंथ डिस्कशन करने के बाद ये वो तजावीज है जिसके जरिए अगर हम कह रहे हैं कि गीजर्स में कोई आला लगेगा जिसकी वजह से गैस कम इस्तेमाल होगी, तो उसके नतीजे में गैस कम आएगी। पाकिस्तान महंगी गैस आती है, सस्ती आगे जाके सब्सिडी होती है। अगर कम आएगी तो हमारा कम सरमाया इस्तेमाल होगा और पाकिस्तान के लोगों को उसकी तकलीफ नहीं होगी। उस थोड़े से छोटे से इंस्ट्रूमेंट का अगर कोई खर्चा भी होगा तो वो बिलों के अंदर महाना एडजस्ट करके ले लिया जाएगा। लेकिन कोई 18,500 रुपया पर गीजर सालाना उसकी बचत का एक एस्टिमेट है। तो ये कौमी काज है। इसी तरह मार्केट क्लोजर है, इसी तरह रेस्टोरेंट का क्लोजर है, इसी तरह दफातर का, जिस तरह ख्वाजा साहब ने बयान किया है। ये कुछ तजावीज है, कुछ इक़दामात है। अगर हम ये कहें कि हम कौमी आदतें भी नहीं बदलेंगे, हम अपने दफातर के टाइम भी नहीं बदलेंगे, हम अपने मार्केटें भी नहीं मार्केट टाइम भी चेंज नहीं करेंगे, खुद कोई कुर्बानी नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कुछ कहीं से पैसे ले आए और वो हुकूमत ये सारे काम कर ले, ये इस तरह हो नहीं सकता। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा इंपोर्ट बिल जो 26 से 28 बिलियन डॉलर है और बढ़ रहा है, अगर और उसका सबसे जो फ्यूल का है और जो कोल का है, अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो ये पाकिस्तान आज भी देने की पोजीशन में नहीं है। बहुत मुश्किल हालात है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये हम तजवीज नहीं दे रहे, ये हम लोगों को बता रहे हैं कि ये इक़दाम उठाने नागुज़ीर हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम सबको तावन करना होगा हुकूमत वक्त के साथ। ये इक़दाम हमारी तजवीजें हैं। हम सूबाई हुकूमतों से ये तवक्को करते हैं, हम तमाम जमातों से ये तवक्को करते हैं, तमाम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ये तवक्को करते हैं, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी तबकात हैं सबसे तवक्को करते हैं कि आप हमारी इन तजावीज को पाकिस्तान की बका और बचत का रास्ता देख के उस एंगल से इसकी चीजों को देखेंगे। हम आपके साथ हैं। हम यकीनन आपकी बेहतरी के लिए तमाम इक़दाम उठाने जा रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में ये इक़दाम बहुत जरूरी हैं और हमें तवक्को है कि इसके नतीजे में एक बेहतरी का अमल शुरू होगा। जितने बचतें ख्वाजा साहब ने बताई हैं, इससे इंशाअल्लाह ताला और ज्यादा और बेहतर बचतें आएंगी और हुकूमत भी अपने इक़दाम के जरिए मजीद चीजें बेहतर करेगी। तो कई अतराफ से आप चीजों को समेट के फिर इस बहरान से निकलने की पोजीशन में आएंगे। बहुत शुक्रिया। मकबूल ख्वाजा साहब, हुकूमत पॉलिसी बनाती है लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो हर वक्त मसला रहता है। ठीक कह रहे हैं, जो है और ठीक है, सबसे पहले वही वायलेशन करती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाहते हैं कि वो बिजली की बचत करें, लेकिन ताजर कम्युनिटी के आगे हुकूमत जो है हमेशा सरेंडर कर देती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। पॉलिसी 2 महीने बाद 3 महीने बाद वापस हो जाती है।
आइंदा अब क्या होगा, क्या ताजरों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा? देखें, सख्ती से तो किसी के साथ नहीं निपटा जाएगा, ताजर भी हमारे भाई हैं। जहां हम अपनी आदतें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे इंशाल्लाह, तो इसी तरह हम सबसे कहेंगे और कानून बनाए जाएंगे इसमें कि सारी जो है वो एक जिस तरह एक तरक्की याफ्ता या महज़ब ममालिक जो हैं, दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें मार्केटें जो है आधी रात को भी खुली होती है, वाहिद मुल्क है। या तो हमारे पास दौलत बहुत ज्यादा है जो मुझे नजर नहीं आ रही, और ये जो मार्केटें खोलते हैं उनको नजर आ रही है। ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है अब। या तो हमारे पास चॉइस हो तो फिर हम उसमें गुंजाइश कर लें कि भाई नहीं, ताजरों को कर लें अकोमोडेट, या दफ्तरों को अकोमोडेट कर लें, या फैक्ट्रियों को अकोमोडेट कर लें। हमारे पास चॉइस ही नहीं है। हमारे वसाइल जो है वो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे, कोई चॉइस ही नहीं दे रहे। हमारे ऊपर चॉइस के या ऑप्शन के दरवाजे बंद हो चुके हुए हैं। मैं रेस्टोरेंट्स का मार्केटें जो है वो बिल्कुल 8 बजे बंद होंगी। रिस्पांस हम सुबह का देख लेते हैं। रेस्टोरेंट्स जो है और शादी हॉल जो है ना वो सजेशन जो है 10 बजे बंद होने की है, क्योंकि रेस्टोरेंट भी लपेटते लपेटते जो है ना 8 बजे तो शाम होती है गर्मियों के अंदर जो है, तो वो अर्ली हो जाएगा। लेकिन एक एवरेज टाइम जो है ना वो 10 बजे कर लेना चाहिए, और शादी हॉलों का भी उस तरह होना चाहिए। और ये कानून है, ये लिखी पड़ी बात है। ये जो हमारे यहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ है, ये चीजें कानून पे मौजूद हैं कि कब मार्केटें बंद होंगी, कब खुलेंगी, कब दफ्तर बंद होंगे, कब दफ्तर खुलेंगे। अब जुमे का जो दिन है, आपको भी पता है, मैं कोई लंबी बात नहीं उस पर करना चाहता कि किस वक्त नमाज का जो है एहतमाम शुरू होता है, फिर किस वक्त लोग वापस आते हैं कि नहीं आते, वो भी एक सवालिया निशान है। तो ये मेरा ख्याल है कि वेस्टेज का कल्चर जो है, ज़िया का जो एक कल्चर जो है वो फॉर्चुनेटली, आई वुड नॉट से अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली हमें अब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, कथित तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या कल हमारे में अल्लाह ताला हमें खुशहाली बख्शे, हमें वसाइल बख्शे, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि रात को जिस तरह आप कह रहे हैं फिर 2 बजे दुकाना बंद खुलियां रखा दो। नो साहब, सर जावेद हुसैन दुनिया न्यूज़ से। सर मेरे 2 छोटे क्वेश्चंस हैं कि पहले एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से, वफाकी काबीना जो है वो भारी भरकम काबीना है, उसमें हर वजीर के साथ 2-2, 3-3 गाड़ियों के कानवाई चलते हैं। तो वफाकी काबीना एनर्जी बचाने के लिए पहला इकदाम अपने तौर पर क्या लेने जा रही है? दूसरा ये कि पंजाब में जो सूरत हाल सियासी तौर पर इस वक्त बन रही है, वफाकी हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? और इसमें सर ये भी ऐड कर लीजिए कि लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से एक समरी मंजूर की गई है जो इंतखाबात 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। उसमें हल्का बंदियां जो है वो अब तब्दील की जाएंगी तो ताकीद का शिकार होंगी। मैं आपसे जवेद थोड़ी सी माजरत के साथ मैं दूसरे टॉपिक्स पे बोला ना, तो जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ वो फोकस जो है ना वो डिल्यूट हो जाएगा, उसका असर जो है ना वो ज़ायल हो जाएगा, क्योंकि आवाम सुन रही हैं, बातें सुन रहे हैं, हमारे ताजर सुन रहे हैं, दफ्तरों में काम करने वाले सुन रहे हैं आम। तो मैं जहाँ तक आपने पूछा है काबीना और हमारे जो ओहदेदार हैं, मैं वो सवाल बिल्कुल आपका दुरुस्त है। बिल्कुल ये कल्चर चेंज होना चाहिए। देखिए, मैं एक सीधी बात करता हूँ। मैं 32-33 साल पार्लियामेंट्री में मेरी जो गुजर गई है जिंदगी जो है, उसमें मेरा ख्याल है मेजॉरिटी जो है वो मैं कल ही फिरता रहा। तो मुझे क्या जरूरत है ये एस्कॉर्ट की और लाइटां बलदियां पईयां ने ते अगे पुलिसां पिछे पुलिसां, जब फड़े जाने हैं उदों हर पासे पुलिसां होंदियां हैं। तो ये चीज जो है, कल्चर जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। ये सियासतदानों को सबसे पहले आते बदलनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम अपने आप को मॉडल नहीं बनाएंगे तो आवाम किस तरह फॉलो करेगी? हमें लीड लेनी चाहिए। ये झंडे, मैं नहीं समझता कौमी झंडा जो है वो दूसरे मुल्कों में, राशिद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ही लगाता है, वज़रा तो नहीं लगाते वहां पे झंडे जो है दूसरे ममालिक के अंदर जो है। यहाँ पे तो रात के अंधेरे में भी झंडा नहीं उतारते, सनसेट के बाद झंडा नहीं लगना चाहिए। तो ये आते हैं, बदलनी चाहिए।
اور سب سے پہلے ہمیں بدلنی چاہیے، بعد میں لوگوں کو بدلنی چاہیے. میں پارلیمنٹ لاجز میں وہ ڈالے آؤں لنگ رہے تھے، بندہ پیدل ٹکرے تو اتنے جھاڑ دیں جڑے. یہ میں پارلیمنٹ لاجز کی اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں 100% آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ سے سٹارٹ ہونا چاہیے. یہ کلچر جو ہے اپنے آپ کو مثال بنانا چاہیے تاکہ قوم جو ہے اس کو فالو کر سکے جو ہے. باقی وہ بلدیاتی والا اور دوسرا جو ہے وہ ادار ہے. تو یار میں تمہیں ادھر لے آنے کی کوشش کرنا پہ پھر ادھر اٹھ جاندے گے. اچھا چلو اچھا نہیں میں ہم جب چلیں آپ پوچھیں پلیز. نئی اسٹریٹجی آپ لے کے آ رہے ہیں لیکن جو پورے 4 سیدھے یہاں سے لکھی گئی آپ نے کیا ڈیسیجن کیا ہے وہ ایف آئی اے میں جائے گا یا اس کو آپ اس اسٹریٹجی کے تحت اس کو کیونکہ آپ لوگ بھی بچ جائیں گے. ایف آئی اے میں جا رہا ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ایف آئی اے اس کی انویسٹیگیشن کرے گی. کسی وقت بھی گورنمنٹ جو ہے وفاقی حکومت جو ہے اگر پروسیکیوشن کے لیے کسی اور کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے، بالکل دے سکتی ہے. سوال ہے ایک پالیسی آئی تھی ٹرانسپورٹ مانیٹر 20 سے 22 ریٹ کے تمام بیرو گاڑی کا ڈرائیور کا فیول. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، ہر بیروکریٹ نے 22 والے نے 4 گاڑیاں رکھی، انلمیٹڈ فیول ہے، انلمیٹڈ ڈرائیور ہے، کوئی روکنے کو تیار نہیں ہے، پیسے بھی لے رہے ہیں، اس کو روک دیں. دوسرا سر جو آپ نے بائکس کی بائکس کی کاروں کے لیے ہے، 2-3 کمپنیاں آئی بھی تھیں ادھر ان کو بھگا دیا. نہیں ہے. آپ اس میں کیا اسٹریٹجی اس میں کچھ لا رہے ہیں کہ ان کو رجسٹریشن پہ فری ہوگی اس کی، کیونکہ لوگوں نے چینج کرنا ہے گاڑیوں. میں آپ کو دیکھیں یہ آپ بھاگا کوئی نہیں ہے. میں مانیٹائزیشن میں بھول جاؤں مجھے یاد کرا دیجیے. گاڑیوں سے میں شروع کرتا ہوں. گاڑیاں جو ہیں وہ ایک آر ڈی لگی تھی ان کے اوپر جون میں. نومبر میں انہوں نے اس نے ختم ہونا تھا. میری انفارمیشن جو ہے ختم ہو چکی ہے وہ. اور اس کے اب آر ڈی نہیں ہے. ایک پریفرینشل ان کو ٹیرف ہے جو امپورٹ کریں گے جو ہے ای بائکس جو امپورٹ ہوں گی جو ہے پریفرینشل ٹیرف ہے. تو آٹومیٹکلی جب پرائس ڈفرینشیل ہوگا اس کو کور کرنے کے لیے 1,80,000 کی بیٹریاں ڈال کے 2 بیٹریاں ڈال کے بنتی ہے. پیٹرول والی جو ہے وہ 1 لاکھ یا 1,10,000 لوکل جو ہے 65,000 کی ملتی ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے یا سوئچ اوور کرنے کے لیے ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی انسینٹیوز دیں گے. دوسرا آپ نے مانیٹائزیشن کا، مجھے یاد ہے کہ ایک پرائم منسٹر نواز شریف نے